اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے پارے کا چھٹا رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا رکوع ہے اور بہت سارے مسائل آپ لوگ پچھلے جو سبق ہیں آپ کے ان میں آپ پڑھ آئے ہیں، تو لہٰذا تھوڑی سی تفسیر ہوگی اور آپ جلدی سے فارغ ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے منہ کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مل لو، برؤوسکم، اپنے سر کو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فطہروا، تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ، وان کنتم مرضی، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی، من الغائط، جائے ضرورت سے فارغ ہو کے، او لمستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کر لو پاک مٹی کا، فامسحوا، اور مل لو، بوجوہکم، اپنے منہ، وایدیکم منہ، اور اسی مٹی سے کیا کرنے، ہاتھ بھی مل لیں۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور پورا کر دے اپنا احسان، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا، علیکم، اپنے اوپر، وَمِيثَاقُهُ الَّذِي، اور عہد اس کا، الَّذِي وَثَقَاكُم بِهِ، وہ جو تم نے ٹھہرایا تھا، اذ قلتم سمیعنا، جب تم نے کہا تھا، وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کی بات یا دلوں کے بھید۔ یہ جو پہلی طویل آیت میں نے تلاوت کی ہے، آپ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور اس میں آپ کو اس کے مکمل جو احکامات ہیں وہ میں نے بتا دیے تھے۔ کون سے احکامات؟ اس کے جو پاک مٹی کا جو قصد کرنے کا ہے، یعنی جو تیمم کا طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ نماز کا ارادہ کرو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنی ہے، اور وضو کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو قرآن پاک میں بتا دیا۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ان کو ہم کہتے ہیں فرائض وضو۔ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ اب باقی کی جو کام ہم وضو کی اس میں کرتے ہیں تو وہ وضو کی سنتیں ہوتی ہیں۔ چلیں آج ایک ٹاپک آگے ہے تو میں آپ کو اس کی سنتیں بھی بتا دوں۔ نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا سنت ہے، بسم اللہ کہنا، ہاتھ جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، جیسے مرد داڑھی وغیرہ کا خلال کریں، پھر ترتیب سے وضو کرنا، یعنی پے در پہ، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو جو ہے وہ آپ دھونا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک عضو پوری طرح خشک ہو جائے اور پھر اتنا ٹائم آپ لگا دیں تو دوسرے عضو تک پہنچنے میں۔ پھر جو وضو کے مستحب بات ہیں، یعنی جو مستحب چیزیں ہیں، وہ ہیں کہ وضو کے وہ اعضاء جو دو ہیں، ان کو پہلے دائیں اور پھر بائیں دھونا، جیسے 2 پاؤں 2 ہاتھ، ایسے ہے نا، یا کانوں کے کان جو 2 ہیں ان دونوں میں جو وہ کرتے ہیں، گردن کا مسح کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا۔ پھر کچھ چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، انہیں مکروہات وضو کہا جاتا ہے۔ اب مکروہ کن چیزوں سے ہو جاتا ہے؟ ہم میں سے اکثر اس کا شکار ہوں گے لیکن جانتے نہیں ہوں گے۔ چلیے آج جان لیتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے مارنا۔ یہ میرے مشاہدے میں ہے، کچھ لوگ اتنی زور سے پانی کا چھینٹا وضو کا مارتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھا وضو کر رہا ہے تو بلا مبالغہ اس کے چہرے تک یا اس کے کپڑوں تک وہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کو آرام سے کیجیے، نرمی سے پانی کو اپنے چہرے پہ لے کر جائیے۔ پھر چہرہ دھوتے وقت آنکھ اور منہ کو زور سے بند کر لینا، یا بلا ضرورت پانی کو ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ یا کم پانی استعمال کرنا۔ پھر کسی بھی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، یعنی 3 مرتبہ دھونا تو سنت میں آیا ہے نا، تو اب 3 مرتبہ سے بھی آپ زیادہ دھوئیں۔ اپنی کوئی اور وہم کی، کوئی OCD کا آپ شکار ہوں اور اس چکر میں آپ 5 8 دفعہ دھوتے رہیں تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ آپ نے پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا اور سنت سے آگے آپ بڑھے۔
پھر جب آپ کا اگر وضو ہے اور آپ نے اس وضو سے کوئی عبادت بھی نہیں کی ہو اور وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تو پھر وضو کے اوپر وضو کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، جیسے پیشاب پخانہ آ گیا، خون کا نکل کر بہہ جانا، مطلب اتنا خون نکل جانا کہ وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، جیسے قطرہ وغیرہ کوئی کٹ لگ گیا تو وہ اگر کٹ اتنا لگا کہ صرف وہاں ایک لال جھرری سی پیدا ہو گئی ہے اور اس میں بلڈ اس طرح سے نہیں ہوا کہ بلڈ جو ہے وہ بہہ کے تو ڈراپ کی صورت اختیار کر جاتا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو گئی ہے کہ آپ کا وہ بلڈ بہنا شروع ہو گیا ہے، بھلے بہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ دھڑا دھڑ بہنا شروع ہو جائے، بلکہ اتنا ہو کہ وہ جب اکٹھا ہوا تو اس نے ڈراپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ انگلی سے یا جہاں آپ کا کٹ لگا وہاں سے گر گیا تو آپ کا وضو خراب ہو گیا۔ پھر اسی طرح پیپ جو ہے وہ بھی خون کے حکم میں آتی ہے تو وہ بھی نکل کر بہہ جائے تو بھی وضو خراب ہو گیا۔ پھر قے اگر آ گئی یا کوئی نشہ آپ نے کر لیا تو نشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا، تو نشہ اگر کر لیے تو وضو ہی آپ کا بیکار ہو گیا۔ پھر کسی وجہ سے آپ اگر بے ہوش ہو گئے ہیں اور پھر ہوش میں آئے ہیں تو اب پہلے آپ وضو سے تھے، ہوش میں آنے کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ پھر نماز کے دوران یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس دوران کوئی ایسی بات ہو گئی یا ذہن میں کوئی ایسی بات ہو گئی یا سامنے سے گزرنے والے نے کوئی ایسی بات کر دی یا کوئی بچہ گزرا اس کی کسی حرکت پہ آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے کہا جو لگایا ہے نا، مطلب زور سے کہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور سے ہنسنا، تو تب آپ کا وضو جاتا رہا۔ پھر بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنا، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کی آنکھوں سے ہر وقت ہی پانی بہتا رہتا ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، وہ ایک دفعہ وضو کر لے، اپنی آنکھوں کو دبا کے کسی چیز سے ٹیشو سے آف کر لے، ٹیشو آف کر لے ایک دفعہ، اور اس کے بعد وہ نماز شروع کر دے۔ تو اب دوران نماز جتنا بھی پانی بہا یا جتنا بھی اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنی آنکھوں کو صاف کرے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، اس کا وضو ضائع نہیں ہوگا، جاتا نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ نماز کا وقت ہے اور تم جنبی حالت میں ہو تو اس حالت میں بھی اگر پانی نہیں ہے تو آپ مسح کر لیں۔ یہ پیچھے میں تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، جو دوسری آیت کے اینڈ میں ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو جس بھی نیت سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت کے شروع میں جو معاہدہ کا ذکر کیا ہے تو یہاں پہ بہت کثیر تعداد جو علماء کی ہے وہ الستو بربکم کا جو عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہاں، جب ہم روحوں کی صورت میں تھے تو وہ عہد اللہ تعالیٰ ہم سے لے چکا ہے۔ پھر جب ہم نے کہا سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور مانا، تو پھر جب سن لیا اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو مان لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب جو طہارت کے سلسلے میں جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات آپ کو دیے ہیں تو اس میں ایک خاص انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے صرف جو پانی کی جنس ہے اگر اسی کو طاہر رکھا جاتا کہ وہی کسی کو پاک کرے گا تو ہمارے لیے تنگی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں چاہتا، تو بیسیکلی تنگی نہ چاہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی، سہولت دی اور مصلحت کے پیش نظر یہ دی جو کنڈیشنز بیان کر دی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر پانی کو صرف سمجھا جاتا کہ یہ طاہر ہے، اسی سے انسان مطہر ہو سکتا ہے، تو پانی نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ طہارت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اصل جو طہارت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نماز کے لیے یا کچھ چیزوں کے لیے جیسے قرآن پاک کو چھونے کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو طہارت کو ہمیں لازم قرار دیا ہے، اگر آپ بک کو پڑھ کے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، چھو کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح تو ہم پاک ہی نہ ہو پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہاں پانی کے مثل بنا دیا تاکہ ان دونوں چیزوں میں سے جو چیز بھی اویلیبل ہو تو اس سے آپ پاکی حاصل کر لیں۔ پانی کی شرائط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پانی کا جو ہے فقہی اعتبار سے کہ کتنے میل تک پانی نہ ملے تو پھر آپ مٹی پہ جا سکتے ہیں، اور مٹی کی جو تیمم کا جو طریقہ ہے اس کی میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتائی ہوئی ہے، تو آپ وہاں سے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آگے چلیے،
یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو کھڑے ہو جایا کرو، قوامین للہ شہداء، اللہ کے واسطے گواہی دینے کو، بالقسطی ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث، اللہ یعنی اس قوم کی دشمنی کے باعث تم کیا نہ کر بیٹھو، اللہ تعدلو کہ انصاف ہی چھوڑ دو، اے دلو انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی یہی نزدیک ہے تقوی کے، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ کو خوب معلوم ہے جو تم کرتے ہو، خبر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ اجر ان کے واسطے بخشش ہے، بڑا ثواب ہے، اجر عظیم بڑا ثواب ہے، والذین کفروا وہ جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ اب دیکھیے یہ دوسری آیت جو ہے یہ تو بالکل سمپل سی ہے، بڑا کلیئر اس کا اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا ہوا ہے کہ ایمان والوں کے لیے خالی ایمان لانا شرط نہیں ہے، نیک اعمال بھی شرط ہے، ان کے لیے مغفرت اور ثواب ہے، اور جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ بارہا اب تک ماشاءاللہ آپ چھٹے سپارے پہ آ گئے ہیں، بارہا اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب آ جائیے پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف یا عدل کی جو تعلیم دی ہے نا، تو بیسیکلی انسان کو عدل اور انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کی نا عادتاً دو سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے نفس یا دوستوں عزیزوں کی طرفداری ہوتی ہے، اور دوسرے کسی شخص کی دشمنی یا عداوت ہوتی ہے۔ تو اب سورہ نساء میں بھی اسی قسم کی آیت گزر چکی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ابھی ریسنٹلی ہی آپ نے شاید یہ پڑھی تھی، قریب کے ہی لیکچرز میں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی یہی حکم دیا تھا، پھر سورہ مائدہ میں بھی یہی حکم دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جو سورہ نساء میں بھی ہیں، مائدہ میں بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف خاص ہدایت کر دی ہے۔ ایک یہ کہ خواہ معاملہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، کسی کی تعلق داری جو ہے نا اس کی رعایت سے اس عدل و انصاف میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، نہ کسی کی دشمنی اور عداوت سے عدل و انصاف کو جو ہے وہ متزلزل ہو جانا چاہیے۔ پھر جو دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ سچی شہادت اور حق بات کہنے سے پہلو تئی نہ کی جائے، تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ قرآن کریم نے اس مضمون پر اور بھی کئی آیتوں میں مختلف عنوانات سے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگ سچی گواہی دینے میں کوتاہی اور سستی نہ برتیں۔ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ آپ پڑھ آئے ہیں، یعنی گواہی نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ جس سے سچی گواہی دنیا میں واجب ہے نا، سچی گواہی دینا واجب ہے نا، تو اس کا چھپانا بھی سخت گناہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ لوگوں کو سچی گواہی دینے سے روکنے والی چیز دراصل یہ ہے کہ گواہ کو بار بار عدالتوں کی حاضری، فضول قسم کی وکیلانہ جرح، اس سے صاحب کا پڑتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کا نام کسی گواہی میں آ گیا وہ ایک مصیبت میں ہی مبتلا ہو گیا، اپنے کاروبار سے بھی گیا، اپنے روٹین سے بھی گیا، اور مفت کی زحمت اس کو جو ہے نا وہ اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سچی گواہی دینے کے لیے اتنی جو ہے نا وہ تاکید کی ہے نا، تو وہاں پہ یہ تاکید بھی کی ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی معاملے کی تحریر لکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، پوری تفصیل آپ کو اس کی معلوم ہے۔ تو اب آج کل عدالتوں میں جو گواہی سچی نہیں پیش ہوتی، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم گواہ کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر گواہ کو تنگ نہ کیا جائے، سچی گواہی عدالتوں میں پہنچے، تو پھر فیصلے بھی ٹھیک ہوں، کیونکہ جس شخص کے سامنے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے جو گواہی پیش کی جائے گی، اب وہ جھوٹی ہے سچی ہے، جو گواہی پیش کی جائے گی، جتنی گواہیاں پیش ہو جائیں گی، فیصلہ تو اسی کے مطابق ہونا ہے نا۔ تو ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ گواہی ہمیشہ دینی ہی سچی ہے۔ اور پھر دوسری طرف دوسرے لوگوں کے لیے یہ بتا کے تم جو ہے کاتب ہے یہ گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، انہیں بھی اس تاکید پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ تاکیداً ان کو یہ ایک حکم دیا ہے کہ جو گواہ ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کا جائز حق اس کو دیا جائے، اگر کہیں دور سے آیا ہے تو اس کو اس کا ٹی اے ڈی اے دیا جائے۔
کیونکہ وہ آپ کے ایک مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنا کاروبار، اپنا پورا دن آپ کو دے رہا ہے، اور پھر ایک دن نہیں دے رہا، سیورل ٹائم، جتنی دفعہ اس کو عدالت بلائے گی اتنی دفعہ وہ جانے کا پابند ہے، تو اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضابطۂ شہادت اور ضابطۂ کارروائی اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق بنا دیا جائے نا، تو اس کی برکات آج بھی ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف باخبر لوگوں پر سچی شہادت ادا کرنے کو لازم قرار دیا ہے نا، تو دوسری طرف لوگوں کو ایسی ہدایتیں دے دی ہیں کہ گواہوں کو بلا وجہ پریشان بھی نہ کیا جائے، کم سے کم وقت میں ان کا بیان لے کر ان کو فارغ کر دیا جائے۔ اچھا، ہمارے یہاں شہادت اور گواہی کے بارے میں عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملہ عدالتی، کوئی درپیش، کوئی چوری کا معاملہ، کوئی ڈکیتی کا معاملہ، کوئی اور کسی چیز کا کوئی معاملہ پیش آیا اور وہاں پہ عدالت میں اگر کوئی گواہی دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گواہ ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس احکام، اس آیت کے بعد علماء نے بہت ساری چیزوں کو گواہی کے مفہوم میں شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ جو آج کل عرفاً مشہور ہے وہ تو صرف مقدمات اور اس قسم کی چیزوں میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص یہ لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن سنت کی جو اصطلاح ہے نا، اس میں لفظ شہادت بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یا نوکری کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ ایک شہادت ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس میں اگر واقعے کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت دی اور گناہ کبیرہ کمایا۔ کبھی دھیان گیا اس طرف؟ کبھی نہیں گیا نا۔ اسی طرح امتحانات میں طلبہ کے جو پرچوں میں نمبر لگانا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک شہادت ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو اتنے نمبر دیے جائیں۔ اب جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو وہ جھوٹی شہادت ہے، حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ پھر جو کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں نا، ان کو ایک سند اور سرٹیفکیٹ بھی تو جاری کیے جاتے ہیں نا، تو وہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقعی میں ایسا نہیں ہے تو جو شخص بھی، بلکہ کئی اشخاص دستخط کرتے ہیں اس سرٹیفکیٹ پہ، اس سرٹیفکیٹ یا سند پہ دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کاذبہ کے مجرم ہو جاتے ہیں کہ جھوٹی شہادت انہوں نے دی۔ جھوٹی وہ ڈگری نہیں بنوا لیتے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر اتنا بڑا وبال ہے اس کا، لیکن دیکھیے قرآن سے چونکہ ہم فہم نہیں رکھتے، قرآن فہمی کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کی تو خیر عربی کی حد تک تو مسلمان اس کو بہت پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے یا تفسیر یا اس کی تفصیل یا اس سے جو نکلنے والے مسائل ہیں ان پر کبھی بھی دھیان نہیں ہوتا، تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کما لیا۔ پھر اسی طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے جو انتخابات ہوتے ہیں نا، جو ووٹ ہم دیتے ہیں، وہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ شخص اتنا اہلیت والا ہے کہ اس کو یہ عہدہ دیا جائے جو دیا جا رہا ہے، جیسے اسمبلی کا ممبر بنا، ایم پی ایم این اے بنتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ووٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ کس نظریے کے تحت ووٹ دیے جاتے ہیں، کہ یا تو اس کو خریدا بیچا جاتا ہے یا اس کو اپنی فیملی کی سپورٹ میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اس کے ورکر ہیں کسی پارٹی کے، تو بس اب اس نے جہاں کہہ دیا ہے تو پورا خاندان وہیں ووٹ دے رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ووٹ کا حق ہے نا، یہ چھوٹا سا نہیں ہے، اس میں شفاعت بھی ہے، سفارش بھی ہے اور آپ کی شہادت بھی ہے۔ اور قرآن پاک کی پیچھے ایک آیت آپ پڑھ کے نہیں آئے، ابھی ریسنٹلی ہی کوئی 2-4 دن پہلے کے ہی آپ اگر نکالیں گے تو آپ کو مل جائے گی، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے، کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی صحیح کرتا ہے، تو اس کے برے اعمال میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ تب آپ دیکھیے کہ جو ووٹر کے ووٹوں کے ذریعے جو بھی ایم پی ایم این اے سلیکٹ ہوتے ہیں، اگر ہم کو جو ہے وہ غلط اس میں ووٹ دے رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے، تو اپنی کارکردگی کے جو 5 سالہ دور میں وہ جتنے غلط کام کرے گا نا، تو ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا، کیونکہ اس نے اس کو جھوٹی گواہی، اس کے جھوٹی شہادت دی کہ ہاں وہ اس قابل ہے۔ بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے گواہی کا، اور جن جن عہدوں پہ ہم ہوتے ہیں ان عہدوں کے جائز استعمال کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آخری آیت اس رکوع کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، ذکر کرو اللہ کا یا یاد رکھو احسان اللہ کا، علیکم اذ ہم قوم، اپنے اوپر جب قصد کیا، ان یبسطوا، لوگوں نے، کہ الیکم ایدیہم، چلائیں تم پر اپنے ہاتھ، فکفا، پھر روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے،
واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اذکروا نعمت اللہ علیکم سے جو ایک بات بتائی ہے کہ مسلمان اگر اپنے عہد و میثاق کی پابندی کی یا ماضی میں انہوں نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں قوت، بلندی، درجات، بہت کچھ عطا فرمایا، اور دشمنوں کے ہر مقابلہ میں ان کی امداد فرمائی، دشمنوں کا قابو ان پر چلنے نہیں دیا۔ پھر اس آیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹا دینے، قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے، تیاریاں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک قوم اس فکر میں کی تھی تم پر دست درازی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ دیکھیے مجموعی حیثیت سے تو ایسے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں ہیں کہ کفار کے منصوبے اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیے، لیکن بعض خاص واقعات، اہم واقعات بھی ہیں جن کو مفسرین حضرات نے اس آیت کا مصادق قرار دیا، جیسے مسند عبد الرزاق میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے۔ صحابہ کرام مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنا جو ہتھیار تھا نا، جو تلوار تھی، وہ ایک درخت پہ لٹکا دی۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت جان کر جھپٹا اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا، اور وہ آپ کو تلوار کھینچ کر بولا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے بے دھڑک فرمایا میرا خدا بچائے گا۔ گاؤں والے نے پھر وہی کلمہ دہرایا، آپ نے پھر اسی بے فکری کے ساتھ جواب دے دیا کہ اللہ بچائے گا۔ 2-3 مرتبہ اسی طرح گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ غیبی قدرت کے رعب سے وہ مجبور ہو گیا کہ تلوار کو اس نے میان میں داخل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا، اور یہ گاؤں والا ابھی تک آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر کچھ لوگ اس واقعے کو بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ہے نا، پیچھے آپ نے پڑھا نا، وہ یہودیوں کا سردار تھا، تو اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی، ان کی ساری جو سازش تھی وہ خاک میں مل گئی۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے لیے یہود بنی نذیر کے پاس جو ہے نا وہ تشریف لے کر گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کے نا باتوں میں مشغول کیا، اور دوسری طرف سے ایک شخص عمرو کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے پر مطلع فرما دی اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ تو ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب کے سب اس آیت مذکورہ کا مصادق ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ واتقوا اللہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اس میں یہ ارشاد ہے کہ یہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کی غیبی حفاظت کا اصل سبب کیا ہے؟ تقوی اور توکل ہے۔ فلیتوکل المؤمنون ہے نا، توکل بھی ہے نا۔ تو جو قوم یا فرد جس زمانہ جس مکان میں ان 2 صفتوں کو اختیار کرے گا نا، تو جیسی حفاظت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی، نبی کی فرمائی، ایسی حفاظت اللہ تعالیٰ ہماری بھی فرمائے گا۔ ایک چھوٹا سا شعر عرض کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر مکمل ہو گئی کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر یاد ہے نا، ذرا بدر کا جو غزوہ ہے اس کو ذہن میں لے کر آئیے کہ کتنے تھوڑے سے مسلمان تھے اور کتنے زیادہ لوگوں سے ٹکرائے تھے اور کتنی بے سر و سامانی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا، فرشتے آئے تھے نا۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی قطار در قطار فرشتے اب بھی اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، لیکن ہمارا جذبہ ایمان ہی وہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا